إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ طہارت کے بعد نماز کے امتیازی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا عنوان نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک صحیح ترین حدیث سناتا ہوں جسے وقت ایک عظیم محدث نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے اندر نقل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ امام ابن خزیمہ کون ہے، علمی حوالے سے علمی دنیا کے اندر ان کا کیا مقام ہے۔ ان کا ایک تعارف تو اتنا ہی کافی ہے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ یہ تعارف بھی معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو کس قدر علم سے اور مسائل کے استنباط کی صلاحیت سے استحضار سے نوازا تھا، اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی مثال سے لگا لیں۔ ایک حدیث ہے جو آپ نے اکثر اہل علم سے سنی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قبیلے کی لونڈی آیا کرتی تھی جس کا نام بریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک قبیلے کی یہ زر خرید لونڈی تھی اور دوستانہ تھا
سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سیدہ بریرہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں آزاد کرا دیا جائے تاکہ تم کسی قبیلے کی لونڈی نہ رہو، تم جاؤ اپنے مالکوں سے بات کرو کہ آزاد کرنے میں وہ کیا لیں گے۔ سیدہ بریرہ آ گئی اور سید عائشہ کو بتایا کہ میری گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے دو باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ اتنا پیسے لیں گے، پیسوں کا ایک تعین ہو گیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ولا کی نسبت بھی ہماری طرف رہے گی۔ ولا کا معنی ہوتا ہے کہ اے بریرہ، اگر تو مر گئی اور تیرے نسبی وارث نہ ہوئے تو تیری وراثت ٹوٹل پھر ہمارے پاس واپس آئے، بھی اس کو بولتے ہیں ولا۔ حالانکہ یہ شرط ان کی غلط تھی، کیونکہ اگر وہ بغیر پیسوں کے آزاد کرتے تو ولا کی نسبت ان کی طرف رہتی۔ اب تو آزاد کروا رہی ہیں سید عائشہ، ولا کی نسبت تو سید عائشہ کے پاس ہونی چاہیے، وہ تو پیسے لے رہے ہیں۔ کہا کہ یہ دو باتیں کہتے ہیں کہ پیسے بھی لیں گے اور تیرے ولا کی نسبت بھی ہماری طرف رہے گی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، میں یہ مسئلہ پوچھ لوں گی۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بریرہ کو اس کا قبیلہ آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، پیسے بھی لیتے ہیں اور ولا کی نسبت بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، تو یہ شرط کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ شرط کیسی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یشترطون، جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں، ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، ایسی شرطیں لگاتے ہیں ما لیست فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں ہے بھی نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے میں یا آپ دو مسائل نکالیں گے، تین نکالیں گے، چار نکالیں گے۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا اس حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، میں کہوں گا جی ہاں، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے ورنہ وہ قوم میں ذلیل ہو جائے گا، ایک جنرل بات بتا دی جائے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، حالانکہ نبی علیہ السلام اس قبیلے کو جانتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اگر ممبر پہ بیٹھ کر اس قبیلے کا نام لیتے، اس قبیلے کی عزت نہ رہتی پورے مدینے میں کہ کیا کیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے نام نہیں لیا۔ میں کہوں گا ایک مسئلہ مجھے یہ بھی نکلتا ہے کہ نام نہیں لینا چاہیے، آپ بات بتائیں۔ میں کہوں گا اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کتاب اللہ میں جو شرط نہیں ہے وہ شرط باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں آپ کو ایک مسئلہ یہ بھی بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام نے یہاں کتاب اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کا نام ہے۔ اگر کتاب اللہ میں صرف قرآن ہوتا تو پھر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرط باطل ہے، شرط صحیح یہ ہے، وہ بھی تو حدیث میں ہے، اس کا مطلب یہ کتاب اللہ میں حدیث بھی ہے۔ میں آپ کو تین مسائل بتاؤں گا، چار مسائل نکالوں گا، اس کو بولتے ہیں استدلال، استنباط، کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے مسائل نکالنا، یہ ایک عظیم فن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ایک بہت بڑا جو محدث ہوتا ہے وہ مسائل نکال دے پاتا ہے۔ ہم طلبہ ہیں،
3 مسائل نکالیں گے، 4 نکالیں گے، 5 نکالیں گے۔ امام ابن خزیمہ کتنے بڑے محدث تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اتنے بڑے محدث تھے اسی حدیث سے۔ اس حدیث کو بولتے ہیں حدیث بریرہ۔ اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث بریرہ۔ اس حدیث بریرہ سے امام ابن خزیمہ نے اتنے مسائل نکالے، اتنا مسائل نکالے، جب ان مسائل کو جمع کیا گیا تو 4 جلدوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حدیث بریرہ۔ 4 جلدوں پر مشتمل کتاب، اس بندے کے علم کو، اجتہاد کو، استدلال کو، یہ کسی عام شخصیت نہیں، میں تعارف کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اچھا، یہاں یہ ضمناً میرے دماغ میں ایک بات اور بھی آ گئی ہے کہ چونکہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، عام طور پر ایک عظیم فتنہ ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ 3 صدی ہجری کی پیداوار ہیں اور احادیث کو 3 صدی ہجری میں لکھا گیا، اس سے پہلے حدیثیں نہیں لکھی گئی۔ امام بخاری 3 صدی کا آدمی ہے، درمیان میں 200 سال گزرے ہیں، راویوں کو کیا پتہ کون تھا، کیسا تھا، نبی علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے کیا سنا، کیا یاد کیا۔ 200 سال میں بات کہاں یاد رہتی ہے؟ امام بخاری نے حدیثیں لکھنا شروع کی، اس سے پہلے تو نہیں تھا، اس لیے بتا دیا یہ امام ابن خزیمہ کے استاد ہیں۔ اگر آپ مزید گہرائی میں جائیں تو یہ بات آج ذہن نشین کر لیں، باتیں یاد کیا کریں۔ احادیث کو لکھنے کا سلسلہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ یہ تو محض جہالت ہے، جہالت ہے۔ 300 سال کے بعد احادیث لکھی گئی، کس نے کہا؟ آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ میں سمجھے؟ آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ یہ لکھنے کا سلسلہ ہے۔ یہ لکھنے والا صحابی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ آج کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا ہے کہ تو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور غصے میں کچھ جملے نکل جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ لکھنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ مزاحیہ انداز میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں کہ میں کیا کروں؟ عبداللہ کن کے پاس آیا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھوں یا نہ لکھوں؟ کون سی باتیں لکھوں، کون سی باتیں نہ لکھوں؟ کیا نبی علیہ السلام نے عبداللہ سے یہی کہا مت لکھا کرو، حدیثوں کو مت لکھا کرو، حدیثیں تھوڑی لکھنے کی چیز ہوتی؟ یہ کہا؟ کیا کہا؟ فرمایا عبداللہ میری زبان سے جو لفظ بھی نکلے اس کو لکھ لیا گا، اس کو والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ عبداللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ بتاؤ، احادیث 300 سال بعد کی، نبی علیہ السلام اجازت دے رہے لکھنے کا۔ کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ابو ہریرہ تم احادیث بہت یاد کرتے ہو، لیکن ہماری معلومات کے مطابق عبداللہ کو تجھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد آتی۔
کیونکہ عبداللہ کو حدیثیں زیادہ یاد تھیں۔ صحابہ کرام میں 1,40,000 کم و بیش جتنے بھی صحابہ تھے، ان تمام صحابہ میں حدیث کا حافظ سب سے پہلا عبداللہ ہے۔ دوسری پوزیشن ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ سے کہا تو ہار گیا عبداللہ سے۔ ابو ہریرہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی۔ اصل میں بات یہ عبداللہ کو لکھنا آتا ہے، ابو ہریرہ کو لکھنا نہیں آتا۔ لکھنے کا سلسلہ بھی تھا، جو نہیں لکھ سکتے تھے وہ زبانیں یاد کرتے تھے۔ آپ کو کس نے کہا 300 سال بعد لکھی گئی؟ آپ نے بخاری کی وہ حدیث نہیں پڑھی کہ لوگوں نے سیدنا علی سے کہا رضی اللہ، سیدنا علی سے کہا حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، اے علی ایک سوال کا جواب دیں، آپ کے پاس قرآن کریم کے علاوہ اللہ کی وحی کا کوئی اور بھی نسخہ ہے؟ یعنی قرآن اللہ کی وحی ہے، قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اللہ کی وحی کا نسخہ ہے؟ سیدنا علی نے کیا جواب دیا؟ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز وحی ہو سکتی ہے؟ یہ کہا نہیں۔ فرمایا ما عندنا شیء من الوحی الا ما فی القرآن وہذہ الصحیفہ۔ سیدنا علی نے کہا میرے پاس اللہ کی وحی کے 2 نسخے ہیں، ایک یہ قرآن ہے اور ایک صحیفہ ہے، ایک قرآن کریم ہے اور ایک صحیفہ ہے۔ اور صحیفے کی وضاحت کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص نے کہا اس صحیفے میں سے وہی باتیں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ سنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا، نبی علیہ السلام کی زندگی کا تاریخی خطبہ کون سا خطبہ ہے؟ حجۃ الوداع کا خطبہ۔ اللہ، دین کا خلاصہ، شریعت کا مغز، تاریخی خطاب حجۃ الوداع کے موقع پہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ طویل خطبہ ہے۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرما کے فارغ ہوئے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا میرا نام ابو الشاط ہے، میں یمن سے آیا ہوں، یہ جو آپ نے آج خطبہ ارشاد فرمایا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں، ساری باتیں مجھے یاد نہیں ہیں، آپ کسی کو کہیں یہ پورا خطبہ مجھے لکھ کر دیں تاکہ میں یمن لے جاؤں۔ بتاؤ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اکتبو لے ابی الشاط، او لوگو، او میرے ساتھیوں، ابو الشاط کو میرا آج کا پورا خطبہ لکھ کر دو۔ کس نے کہا؟ یہ کس نے آپ کو کہا؟ نبی علیہ السلام خود لکھوا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھیں، نبی علیہ السلام نے دنیا کے اکثر حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے تھے، خطوط لکھے تھے نا؟ ہر بادشاہ کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کے حوالے سے خط لکھا تھا۔ اچھا، ہر خط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی۔ میرے پیغمبر نے جتنے بادشاہوں کو خطوط لکھے ان میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی۔ اللہ پاک آپ پہ رحم فرمائے، خام خواہ کی باتیں ہیں۔ اور آگے چل کے تو پھر آپ کو پتہ ہے پہلی صدی کا اختتام ہوتا ہے، عمر بن عبدالعزیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے تو باقاعدہ علماء کو جمع کیا، میٹنگ بلائی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، اور کیا کہا مجھے ایک خطرہ شروع ہو گیا ہے، وہ یہ ہے جن لوگوں کے سینے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں اب وہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، پوری دنیا میں جاؤ
اور جس جس مسلمان کے سینے میں پیغمبر کی حدیث ہیں ان کو جمع کرو، لکھو تاکہ محفوظ رہیں۔ بتاؤ، اچھا ایک حدیث کی کتاب ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے راوی ہوں گے، کتنے راوی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں ایک حدیث کتاب ہے، اس کا نام ہے صحیفہ ابن حبان، ابن حمام، صحیفہ حمام بن منبہ، صحیفہ حمام بن منبہ، یہ حدیث کتاب ہے۔ یہ حدیث کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ موجود ہے، آپ کو مکتوب مل جائے گی۔ کس نے لکھی ہے؟ حمام بن منبہ نے لکھی ہے، حمام بن منبہ نے لکھی ہے۔ یہ حمام کن کا شاگرد ہے پتہ ہے آپ کو؟ سیدنا ابو ہریرہ کا۔ ابو ہریرہ کن کی شاگرد ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ بتاؤ کس پہ جرا کرو گے؟ ابو ہریرہ پہ کرو گے یہ محمد رسول اللہ پہ کرو گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حمام نے خود کہا میرے اس پوری کتاب میں صرف وہی حدیثیں جو میرے استاد کو یاد تھی، ابو ہریرہ کو، اور ابو ہریرہ نے ہر وہ بات یاد کی ہے جو محمد مصطفیٰ سنی۔ بتاؤ، دوسری صدی ہجری تو کمال کی محدثین دنیا میں پھیلے، احادیث کو جمع کیا۔ امام مالک کی موطا دوسری صدی، امام شافعی کی کتاب الام دوسری صدی ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند دوسری صدی ہے، عبداللہ بن مبارک کتاب ہے، یہ کون سی؟ یہ دوسری صدی ہجری ہے۔ میں کہہ رہا تھا صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے صحیح ترین حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، جس کے راوی وائل بن حجر ہیں رضی اللہ عنہ، جن کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور سینے پر ہاتھ باندھے۔ صحیح ترین حدیث ہے میرے بھائیو، صحیح ترین حدیث۔ یہ حدیث امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں لیں، اور یہ حدیث امام بہقی بھی سنن میں لے کر ہیں۔ سیدنا حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی حدیث، جس میں بھی وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے، مسند احمد میں موجود ہے۔ مسند بزار کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے، اس میں عند صدرہ کے الفاظ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ہاتھ باندھنے کا باب قائم کیا ہے، اور اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب بات پر غور کرنا، وہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو جو حکم دیا گیا تھا، لوگوں کو جو حکم دیا گیا تھا، ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ فی الصلاۃ، لوگوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کوہنی کے ساتھ رکھیں۔ ذراع ہے، یہ جو کوہنی ہے نا، اس کوہنی سے یہ ذراع شروع ہو رہی ہے، ذراع یہ کوہنی ہے، کوہنی کو مرفق بولتے ہیں، اس سے ذراع شروع ہو رہی ہے، یعنی وہاں پر ہاتھ رکھیں، یہاں تک۔ اب آپ اپنا دایاں ہاتھ پورے اس ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، ٹیڑھے نہ ہوں، رکوع کی شکل اختیار نہ کریں، سر نہ جھکائیں، کمر نہ جھکائیں، اور ہاتھ کو یہاں رکھیں، اور پھر دیکھیں یہ ہاتھ جاتا کہاں ہے، یہ سینے سے نیچے جاتا ہی نہیں۔ جب یہ ہاتھ کی انگلیاں
دائیں ہاتھ کی انگلیاں یہ کوہنیوں تک پہنچ جائیں گی، اور یہاں ذراع ہے، یہ ذراع تک میں نے اپنی انگلی کو رکھا ہوا ہے، تو یہ ہاتھ میرے بھائیوں نیچے جاتا ہی نہیں ہے، اگرچہ سینے کے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس طرح جو کیفیت ہے ہاتھ نیچے جاتا ہی نہیں، یا تو یہ ہے کہ سر کو نیچے کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہنا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام کی بات تو امام بخاری نہیں بتا رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبی علیہ السلام فرمائیں مجھے حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے امرتو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدے میں 7 اعضاء زمین پر رکھوں، 7 اعضاء پر سجدہ کروں، 7 اعضاء۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام، جسم کے 7 اعضاء پر میں سجدہ کروں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرمائیں مجھے حکم دیا گیا ہے، تو پیغمبر کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے۔ اور جب صحابہ کہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو صحابہ کو حکم دینے والا کون ہے؟ جب صحابہ کہیں کننا نؤمر، ہمیں حکم دیا گیا تھا، مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا معنی کریں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کننا نؤمر بے قضاء الصوم، مہینے کے جو مخصوص ایام ہیں، جب رمضان میں وہ مخصوص ایام آتے تھے ہم روزے نہیں رکھتی تھی، لیکن کننا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا تھا بے قضاء الصوم کہ روزے بعد میں قضا کریں، بعد میں روزے قضا کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا۔ سید عائشہ کہتی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ امہات المومنین یہ جو کہہ رہی ہیں، تو صحابیات کو حکم دینے والے کون ہیں؟ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے نماز میں اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھوں کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح ترین احادیث سے بخاری کی یہ حدیث جو کہ مؤید ہے صحیح ابن خزیمہ والی حدیث کی، اسی طرح مسند بزار والی حدیث، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا مسند احمد والی حدیث، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، یہ صحیح ترین حدیثیں ہیں۔ نماز میں ہاتھ کو مرد ہے یا عورت ہے یہ سینے پر ہی باندھیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ عجیب تقسیم ہے۔ مجھے ہماری جماعت کے ایک ممتاز عالم دین ہیں علامہ شمشاد سلفی حافظہ اللہ، اللہ ان کو ایمان والی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایک دن میں بھی ان کے ساتھ تھا، وہ خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کی ہے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا اہل حدیث سب سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور پاکستان میں اکثریت احناف کی ہے، احناف کی عورتیں بھی ہماری طرح سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ اب میں نے کہا بات سمجھ آ گئی کہ زیادہ اکثریت کیوں کہا انہوں نے۔ تو یہ تقسیم کہ مرد ناف پر ہاتھ باندھے عورت سینے پر، یہ حدیث آج تک مجھے کوئی نہیں دکھا سکا۔ آپ کے سامنے بھی بات واضح کہہ رہا ہوں، آج تک مجھے کوئی حدیث نہیں دکھا سکا جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو میری امت کی عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں اور میری امت کے مرد ناف پر یا ناف کے نیچے باندھیں۔ یہ کہاں ہے؟ کس حدیث کتاب میں؟ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہو تو بتائے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے مقابلے میں ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ صحیح ترین حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔